اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ابھی نہیں بات وہاں کونسل میں لگانا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم منیر ظفر صاحب، نصرت اللہ خان صاحب، کامران سراج صاحب، اور میرے ساتھ جو ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں ان کا نام ہے ناظم اقبال، اور یہ صاحبزادے ہیں نعمت اللہ خان صاحب کے، تو ان کے لیے خصوصی طور پر ذرا آپ لوگ ان کا استقبال کریں. اور آپ کو ان میں نعمت اللہ خان صاحب کی جھلک بھی نظر آ رہی ہوگی. آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج یہ ہماری تمام یو سی چیئرمین بھی موجود ہیں، عارف منیر صاحب، خواجہ غلام قمر صاحب، زبیر ولی صاحب، اور ہمارے عرفان شاہ صاحب، اور باقی تمام، اور الیاس میمن صاحب. یہ ہمارے محبوب اعظم صاحب ماشاءاللہ تاجر رہنما ہیں، بہت سینئر اس شہر کے جو ہے وہ سٹیزن ہیں، اور بڑی ان کی خدمات ہیں. یہ بھی تشریف فرمایا. مجھے بہت خوشی ہے کہ ٹاؤن کے بھی ایم سی صاحب بھی اور ان کی پوری ٹیم اور B&R ڈپارٹمنٹ جو اس پورے کام کو انشاءاللہ لے کر چلے گا وہ موجود ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ شاہراہ نعمت اللہ خان صاحب اپنے نام کے اعتبار سے، ابھی ہماری عزت کا معاملہ ہے، یہ صرف اس ٹاؤن کی نہیں بلکہ کراچی کی عزت کا معاملہ ہے، پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے. اس لیے کہ نعمت اللہ خان صاحب دیانت، امانت اور خدمت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے. وہ چلے گئے، ان کا کام صدقہ جاریہ کے طور پر موجود ہے. ان کے زمانے کی آج بھی کچھ سڑکیں ایسی ہیں جو ساری کوششیں کرنے کے باوجود نہیں ٹوٹ سکی ہیں، اور ابھی بھی جو ہے وہ پائیداری ان کی نظر آ رہی ہے. تو ان کے نام سے موسوم یہ جو بھی ایفرٹ کی گئی ہے، میں اس پر ٹاؤن چیئرمین نصرت اللہ صاحب، ان کی پوری ٹیم، کامران سراج صاحب، فاروق نعمت اللہ صاحب پوری طرح سے موجود رہتے ہیں، تمام چیزوں میں سرپرستی کرتے ہیں. ان سب کا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ ہمارے کانٹریکٹر صاحب بھی موجود ہیں، شام بھائی. یہ مجھے آپ لوگوں کے مسائل مشکلات کا اندازہ ہے، ہمیں صوبائی حکومت کے ریٹس بھی پتہ ہیں، افسروں کے 2 نمبریاں بھی معلوم ہیں. لیکن ایک بات تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہو گئی کہ جہاں جہاں جماعت اسلامی موجود ہے، کم از کم آپ کو چیئرمین، وائس چیئرمین اور ان سب کے جو کھاتے تھے وہ تو آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. 100% جو ہے وہ خلوص کی بنیاد پر یہ کام ہو رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس سڑک کو خاص طور پر، اور ویسے بھی سارے کاموں کو پوری امانت سے، دیانت سے، اور جتنے بھی اس کے جو ضروریات ہیں تعمیر کی، جو اس کے SOPs ہیں اور اس کے جو پیرامیٹرز ہیں، اس کے مطابق آپ بنائیں گے. آپ کو جیب سے بھی پیسہ لگانا پڑے تو اس پہ لگا دیں، آپ کو بہت برکت ملے گی انشاءاللہ. لیکن یہ سڑک ٹھیک بننی چاہیے. جی ہاں، حیدری مارکیٹ ہم نے دیکھی ہے الحمدللہ، بہت، وہ بھی آپ نے کی ہے ماشاءاللہ. ابھی تو اس کو چیک کریں گے نا کہ کتنے دن تک. بہرحال یہ مجھے خوشی ہے کہ ڈیولپمنٹ کے کام بہت تیزی سے اب ہمارے جماعت اسلامی کے 9 ٹاؤنز میں شروع ہو چکے ہیں. اور گلبرگ ٹاؤن کو تو یہ بھی خاص اعزاز حاصل ہے کہ گلبرگ ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کا نظام اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے بہتر انداز میں چل رہی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ سارے ہی 9 کے 9 ٹاؤنز ماڈل ٹاؤن بنیں گے، لیکن گلبرگ اس میں لیڈ کرے گا اور مزید بہتر طریقے سے تمام چیزوں کو آپ لے کر چلیں گے. آپ نے کچھ جدید چیزیں بھی اختیار کی ہیں، آپ نوجوانوں کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ورک اسپیسز جو ہے وہ کو ورک اسپیسز بنا رہے ہیں، آپ وائی فائی سسٹم اپنی مختلف جگہوں پر پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ واٹر ہارویسٹنگ کا سسٹم چلا رہے ہیں، آپ نے لائبریریز کو بہتر بنایا ہے، آپ پارکس کو ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ نے اسکول بہت، میں پچھلے دنوں میں آیا تھا، ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول چل رہا ہے ٹھیک طریقے سے ماشاءاللہ. انرولمنٹ اس میں بہادر یار جنگ اسکول میں بڑھ رہی ہے، ٹیچرز کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اسی طرح سے سارے اسکولوں کو ڈیولپ کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ جو بھی تعمیرات کے کام ہیں وہ بھی جاری رکھنے ہیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ چونکہ منتخب اداروں کو، جو بلدیاتی ادارے ہیں، ان کو با اختیار نہیں بنایا جاتا اور ساری چیزیں اپنے قبضے میں رکھتے ہیں یہ صوبائی حکومت کے لوگ. اس کے نتیجے میں پراپر ڈیولپمنٹ کے کام نہیں ہو پاتے. اگر یہ ٹرانسفر آف پاور ہو جائے، جو آئین میں لکھا ہوا ہے، آئین کے آرٹیکل 140A میں، کہ تمام اختیارات شہری حکومتوں کو ٹرانسفر کیے جائیں گے، یہ ڈیلیگیشن آف پاور نہیں ہے بلکہ ٹرانسفر آف پاور ہے، منتقل کیے جائیں گے، تو آپ سے آپ سارے مسئلے سدھر جائیں. دنیا میں جو شہر ڈیولپ ہوتے ہیں وہاں تو پولیس چیف بھی جو ہے وہ بلدیاتی جو منتخب فرد ہوتا ہے اس کے ماتحت ہوتا ہے. بعض جگہوں پر تو پولیس چیف کا انتخاب ہوتا ہے. اسی طرح اگر پنچایتوں کا نظام، مصالحتی انجمنوں کا نظام بھی
لیگلائز کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں عدالتوں کا بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی اس ملک میں یہی چاہتی ہے کہ با اختیار شہری حکومت کا نظام ہو۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا کہ یہ بحث شروع ہو گئی کہ جناب صوبے بننے چاہیے، سندھ میں بھی جو ہے وہ کراچی کو صوبہ بننا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال کیوں اٹھتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے اٹھتے ہیں کہ جب آپ شہری حکومتوں کے انتخابات نہیں کرواتے، انتخاب کراتے ہیں تو اس پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر بھی جو ہے وہ آپ اختیارات کو منتقل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگوں میں غصہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام بلدیاتی امور جس میں پانی شامل ہے، سیوریج شامل ہے، جس میں کچرے کا پورا جو سالڈ ویسٹ ہے اس کا نظام شامل ہے، جس میں سڑکوں کا کام شامل ہے، جس میں اور بہت سارے تعلیم اور صحت کی ساری سہولتیں، اگر یہ نچلی سطح تک ٹرانسفر ہو جائے تو آپ سے آپ یہ سوال ختم ہو جائیں گے، یہ عوام کو لڑانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاڑکانہ ہو یا شکارپور، کراچی ہو یا حیدرآباد، بلدیاتی اداروں کو بااختیار بھی بنایا جائے اور ان کو اختیارات منتقل بھی کیے جائیں۔ مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو پورا نظام ہے وہ پچھلی یوسیز کی بنیاد پہ چل رہا ہے، ایسا ہی ہے؟ یعنی حیرت کی بات ہے کہ 2.5 سال ہونے کو آ گیا ہے، 2.5 سال میں یہ پیپلز پارٹی اس سسٹم کو موجودہ یوسیز کی بنیاد پر کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے، اور یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، یہ کیا ان کا مسئلہ ہے، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ اربوں روپے کا پورا نظام ہے، دھندا ہے جو سالڈ ویسٹ کے نام پر چل رہا ہے، لیکن بہرحال ہمارے جو منتخب چیئرمین، وائس چیئرمین، کونسلرز ہیں، یہ اپنے حصے سے زیادہ کا کام کر رہے ہیں، مکمل نگرانی بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور میں یہی کہتا ہوں کہ آپ اپنے اختیار سے زیادہ کام کیجئے اور باقی اختیارات کے لیے اپنی قیادت کے ساتھ مل کر لڑیے۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے ابھی ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کا افتتاح کیا ہے، یہ آج شارع نعمت اللہ خان صاحب، اس کا ہم افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ اچھی خاصی بزی سڑک ہے اور یہاں پر بہت پرابلم رہتی ہے ٹریفک کی، اور اس کی وجہ ہے کہ جگہ جگہ گڑھے ہوتے ہیں، ٹوٹی رہتی ہے۔ کئی مرتبہ یہ سڑک بنی ہے، کئی مرتبہ ٹوٹی ہے، اور جو لوگ بھی یہاں کے ٹھیکیدار بنے رہے تھے ماضی میں، یہ والے ٹھیکیدار نہیں کہہ رہا، سیاسی ٹھیکیدار جو بنے ہوئے تھے، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اس شہر کا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ ماڈرن محلہ بھی بن رہا ہے، بن گیا ہے، چل بھی رہا ہے۔ ہاں تو دیکھیں، بناتے بھی ہیں اور چلاتے بھی ہیں، یہ ان کی خوبی ہے۔ اسی طرح کہ ہم صرف یہ ماڈل محلے نہیں بلکہ اس کو ہم تمام محلوں کو ماڈل محلے بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری تو خواہش ہے کہ اس شہر کے لوگ جو ہیں وہ سکون کا سانس لیں، لیکن بدقسمتی سے وہ ریڈ لائن پروجیکٹ مکمل نہیں ہو رہا، بڑے بڑے پروجیکٹس اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں شوق ہے ایک ہماری پیپلز پارٹی کو کہ کبھی وہ نمبر پلیٹ کے نام پر قبضہ کرتے ہیں اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی ای چالان کے نام پر شہریوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نہیں چلے گا کہ آپ سڑکیں بنائیں نہیں، فیسلٹیز دیں نہیں، ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے، 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، اور اس میں سے آپ نے اپنے 17 سال میں 400-500 بسیں لے آئے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کتنی چل رہی ہیں کتنی نہیں چل رہی، اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ آپ کو 25,000 کا اور 20,000 کا چالان دیں، اور ہمارے ساجد بھائی موٹر سائیکل پہ یہ چالان بھرتے رہیں۔ یہ تو نہیں چلے گا بھائی، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اور اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانونی طور پر بھی منیم ظفر صاحب پورے شہر کراچی کا مقدمہ لڑیں گے اس مسئلے پر۔ میں نے سندھ حکومت سے بات بھی کی ہے کہ بھئی آپ اس کو ریوائز کریں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، ورنہ دوسری صورت پھر احتجاج ہے اور پھر گھیراؤ ہے، اور پھر آپ یہ مت کہیے گا کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی ہے، اس لیے کہ ہم تو کبھی بھی یہ خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن جب آپ مجبور کر دیں گے، اتنی زیادتی کریں گے کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ، تو ہم تو پھر آپ کو اس طرح سے قبضہ سسٹم آپ کا نہیں بڑھنے دیں گے۔ اس لیے جماعت اسلامی انشاءاللہ اس ای چالان کی جو زیادتی کی جا رہی ہے، ہم چالان کے خلاف نہیں ہیں، آپ ایک مناسب قسم کا سسٹم بنائیں، لیکن ہم اس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ آپ سڑکیں بھی تو بنائیں، آپ ٹرانسپورٹ بھی تو دیں، سہولت کوئی دے نہیں اور کہے گا بھی سامنے سے کیوں آ رہا ہے، سامنے سے نہیں آئے گا تو کہاں سے آئے گا، کہاں سے جائے گا، دوسرا راستہ ہی بند کیا ہوا ہے، تو سامنے سے آئے تو آپ چالان کر لیں گے۔ تو پہلے آپ راستے تو کھولیے، جو پروجیکٹ بناتے ہیں اس میں جو خود یہ جانتے ہیں، یہ سارے ہمارے کانٹریکٹرز موجود ہیں، جب کوئی بھی شاہراہ بنائی جاتی ہے، مثال کے طور پر ریڈ لائن بنائی جا رہی ہے، تو بننے سے پہلے جو اس کی سائڈ کی سڑک بنانی ہوتی ہے تاکہ اس کے نتیجے میں راستہ کھلا رہے، کیا کہتے ہیں اسے، ڈائیورجنس، تو ڈائیورجنس کے باقاعدہ ٹھیکے میں پیسے ہوتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ناصر شاہ صاحب اور وزیر بلدیات دوبارہ بنے ہیں، مرتضیٰ وہاب صاحب بتائیں اور مراد علی شاہ صاحب بتائیں کہ یہ ڈائیورجنس کہاں پائے جاتے ہیں۔ ڈائیورجنس کاغذوں میں ضرور موجود ہوں گے، اس کے پیسے وصول کر چکے ہوں گے، لیکن عوام جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں، ان دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا سیاسی لڑائی بھی لڑیں گے اور اپنے حصے کا کام کریں گے۔
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جماعت اسلامی پورے ملک میں، یہ کراچی سے جو سفر شروع ہوا تھا نوجوانوں کو پڑھانے کا، آگے بڑھانے کا، وہ ہم نے بہت تیزی سے اس کو اب پورے ملک میں پھیلا دیا. اللہ کا شکر ہے 12 لاکھ نوجوان بنو قابل پروگرام کے تحت فری آئی ٹی اسکالرشپ پروگرام ہے یہ الحمدللہ اس میں جڑ چکے ہیں. اور اس شہر میں بھی ہزاروں کی تعداد میں نوجوان لڑکے لڑکیاں پاس آؤٹ ہوئے ہیں. ہم مزید ان کے لیے بہت سارے پروپوزل لا رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی جاب کے لیے بھی کام کریں گے. بہرحال یہ تعمیر و ترقی کا سفر ہے جو آگے بڑھے گا. میں ایک مرتبہ پھر اپنی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو اس سارے چیزوں میں ہمارے ساتھ ہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں عارف صاحب، نصرت اللہ صاحب، کامران بھائی، کہ آپ ایسی کمیٹیاں تشکیل دیں جس میں اہل علاقہ کی پارٹیسپیشن ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ان سب کاموں میں شریک ہوں. دیکھیں جماعت اسلامی اور کراچی کے لوگوں میں اب کوئی فرق نہیں، ہم ایک ہی ہیں. ہم اللہ کا شکر ہے آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہے، آپ نے ہمیں ووٹ دیے ہیں، سپورٹ دی ہے، تو ہم آپ کو اپنا بالکل اس طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اپنا خاندان سمجھتے ہیں. تو کراچی کے لوگ بھی آگے بڑھیں، نوجوان آگے بڑھیں، کنٹریبیوٹ کریں، جو جتنی صلاحیت رکھتا ہے اس پورے کام میں تعمیر و ترقی میں شریک ہو. انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی جناب فرمائیے. میئر کراچی کی یہ کوشش ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی کے ٹاؤن میں جا کے جو ہے وہ کام کیا جائے اور وہاں سے ووٹ کاٹا جائے. اس پر آپ کا کیا کہنا چاہیے؟ اچھا، میں ان پر زیادہ کمنٹ اب نہیں کرتا، کافی پہلے کیا کرتا تھا تو اچھا نہیں لگتا. بہرحال پیپلز پارٹی کا جو ظاہر کام ہے وہ سب کے سامنے ہے. میں تو کہتا ہوں جتنے کام کروانے آ جائیں کریں. ہمارا پیسہ ہے، یہ ان کا پیسہ تھوڑی ہے، یہ کراچی والوں کا پیسہ ہے. کراچی پیسے دیتا ہے تو صوبہ چلتا ہے، ملک چلتا ہے اور اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. تو اگر وہ یہاں پر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کریں، سیاست بازی نہ کریں، کام کریں. اور کام کریں گے تو ظاہر ہے کون اس کو منع کرے گا. لیکن بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا وہ حیدری مارکیٹ بن گئی، سب کچھ ہو گیا، لاکھوں اسکوائر فٹ کی سڑکیں بن گئیں، تو اس میں بھی انہوں نے بھی کہا کہ ایف آئی آر میں ہمارا نام کٹوا دیں. وہ جس طرح ہوتا ہے نا، تو وہ ایک کوئی چھوٹی سی سڑک کا افتتاح کر کے اگر وہ چلے گئے تو اچھی بات ہے، کریں. لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ سیاست بازی کا نہیں ہے، کام کا. ایمانداری سے کام کریں، اختیارات منتقل کریں، ٹاؤنز کو با اختیار بنائیں. یہ صاف ہی سوال کریں گے صرف. جی جی جناب. اور تھوڑا پیچھے ہٹ جائیے، پیچھے ہٹ جائیے. مشکلات ہیں اور عدالت میں بھی آپ گئے، دوسری جماعتیں بھی اب آپ سے چلی جا رہی ہیں. تو یہ بتائیے گا ای چالان کے حوالے سے جو ہے وہ اسمبلی میں بھی اس کی آواز اٹھائی جائے گی. سٹی کونسل میں سے ریزولوشن پاس کی گئی ہے جماعت اسلامی وہ پیپلز پارٹی نے واپس لے لی ہے. نیکسٹ اس کا کیا ہوگا؟ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں ہم نے اٹھائی ہے بات جائیں گے. ڈی ایل جی ٹریفک جو ہے وہ کافی زیادہ متحرک نظر آتے ہیں. ٹریفک کا نظام تباہ حال ہے لیکن ای چالان پر جو ہے کوئی کمپرومائز نہیں. اچھا، بنیادی بات تو یہی ہے نا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ چالان ہونے چاہیے، ٹریفک کو مینیج ہونا چاہیے، اس میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ملک کے دوسرے حصوں میں جو چالان 200 روپے کا ہو وہ کراچی میں 5000 روپے کا ہو؟ تو یہ تو طریقہ نہیں ہے نا. یعنی چالان تو آپ یعنی درہم اور ریال کو بھی کنورٹ کرتے ہیں تو آپ جدہ اور دبئی کے پیسوں کے مطابق کر رہے ہیں اور سڑکیں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں مونجو دڑو کی. تو یہ تو نہیں چلے گا نا. تو پورے صوبے کو مونجو دڑو بنا کر دبئی کے چالان آپ چارج کریں گے تو اس میں تو آپ کی مزاحمت کی جائے گی. اور پیپلز پارٹی کو یہ چاہیے کہ اس کو ریوائز کر لے فوری طور پر اور ایک معقول نظام بنائیں ٹریفک کا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ٹریفک پولیس ہے اس میں کراچی کی کتنی نمائندگی ہے؟ کراچی کی آبادی کے لحاظ سے اور کراچی میں نوجوان اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کو نوکریاں نہیں ملتی. 10% بھی کراچی کے رہنے والے ٹریفک پولیس میں موجود نہیں ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیسے مینیج کریں گے آپ؟ اسی طرح سے آپ روزگار نہیں دیں، سڑکیں نہیں دیں. 50 لاکھ سے زائد موٹر سائیکل اس وقت کراچی میں نوجوان چلاتے ہیں. کیوں چلاتے ہیں؟ اس لیے چلاتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی باعزت ٹرانسپورٹ، بلک ٹرانسپورٹ موجود نہیں ہے. 10 15 سال سے پروجیکٹ چل رہے ہیں. اس ساری سچویشن میں آپ چالان مسلط کر دیں گے، یہ زیادتی ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کو اس میں پیش رفت کرنی چاہیے اور اس پورے چالان کے نظام کو ریوائز کرنا چاہیے. بہت شکریہ. شکریہ جناب.